والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے عقیدہ اور عبادت کے تعلق سے، تو آج کا یہ درس 11واں درس ہے، اور درس کا عنوان ہے نماز کے اذکار، یعنی نماز میں جو چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں نماز کے اندر اور نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے بعد، تو ان اذکار کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ تو کتاب میں جو دروس تھے، تقریباً 3 دروس تھے، ان تینوں کو میں نے ایک میں اٹیچ کر دیا تاکہ ایک درس بن جائے اور سمجھنے کے اعتبار سے اور بیان کے اعتبار سے مفید ہو جائے۔ اس کو 3 پارٹ میں کرتے تو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی، اور پھر جو ہمارا جو بیان کا سلسلہ ہے تو وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا، تو اس لیے ہم نے ایک میں تینوں درس کو شامل کر دیا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے نماز کے اذکار سے متعلق، ویسے تو اذکار کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلا درس بھی دیا تھا، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ اذکار پہ ہم بیان کریں گے۔ تو نماز کے اذکار میں داخل ہونے سے پہلے اذکار سے متعلق کچھ احکام اور مسائل کو جان لیتے ہیں کہ نماز میں جو اذکار ہم پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چند باتیں آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نماز پڑھے گا، قرآن کی قرأت کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتا ہے یا تکبیرات کو ٹرانسلیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے جو اذکار ہیں عربی ہی میں کہے جائیں گے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا، چاہے قرآن کی آیات ہوں یا دعائیں ہوں یا اذکار ہوں، ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر کے نہیں پڑھیں گے، نماز عربی زبان میں ہمیں پڑھنی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور لوگ بیان کرتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے، کہ امام صاحب کا یہ ماننا تھا کہ نماز کی قرأت کو اگر فارسی میں کی جائے تو جائز ہے، تو یہ دراصل مسئلہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام ہے، ایک بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ان سے بھی مسائل میں خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، تو جو مسئلہ کسی سے غلط طور پہ بیان ہو جائے تو اس کو ہمیں نہیں لینا ہے، چاہے کتنا بڑا ہی عالم ہو یا میرے جیسا کوئی چھوٹا ہی عالم۔ اگر غلط مسئلہ میں بیان کر دوں جو قرآن و حدیث کے برخلاف ہو تو آپ کو حق ہے اسے چھوڑنے کا۔ یہ مسئلہ صرف امام صاحب کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اپنے تعلق سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کر دوں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، یا میں نے جو کچھ سمجھا اور بیان کیا لیکن حقیقت میں وہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف تھا، تو آپ کو حق ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو سنت رسول کی پیروی کرنی ہے۔ تو امام صاحب کا یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کی تقلید کا حکم نہیں آیا ہے، اسلام میں اتباع کا حکم آیا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع۔ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں، ائمہ ہیں، مصلحین ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، یہ جو دین کا کام کرتے ہیں اور دین ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ صرف مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مبلغ یعنی ان کا کام ہے تبلیغ کرنا، تو اگر یہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تبلیغ دین میں، ان سے کچھ خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، ان کی بات کو چھوڑی جا سکتی ہے، اور اس میں ان کی توہین نہیں ہے۔ اس میں اگر میری بات کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہیں تو میری توہین نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں، سنت کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ دوسرے
اماموں سے بھی متعلق ہے کہ اگر کسی امام سے کہیں پر بھول ہو گئی اور اس مسئلے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، غلطی ہو گئی، اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں امام کی توہین نہیں ہے، امام کی توہین کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھی اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اسی لیے ہم کسی بھی آدمی کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے موافق ہو تو ہم اس کی بات لے لیں گے۔ تو قرأت سے متعلق مسئلہ پہلا کیا جانا آپ نے کہ نماز کو عربی زبان ہی میں ہمیں پڑھنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کے ذریعہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر اذکار سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، عربی زبان ایک مشکل زبان ہے، فوراً قرآن نہیں یاد ہو جائے گا، فوراً اذکار نہیں یاد ہو جائیں گے، ایسا بندہ کیا کرے گا؟ تو ایسا بندہ بھی ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، عربی زبان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، قرآنی آیات کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ اولاً نماز کے جتنے تکبیرات ہیں اسی طریقے سے تکبیرات کہے گا، اور یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، چاہے نیا مسلمان ہو یا پرانا مسلمان ہو، نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یعنی نیا مسلمان کے لیے مشکل ہے نہ پرانے مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ پھر نماز کی کنڈیشن بدلنے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، یہ جو تکبیرات ہیں ان کے کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لہٰذا نیا مسلمان بھی ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ٹھیک عربی زبان ہی میں وہ ادا کرے گا۔ البتہ جو چیزیں نہیں یاد ہیں، قرآن نہیں یاد ہے، تو اس کی جگہ پہ کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل بتایا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث 832 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ ہمیں اس کے بدلے کچھ دوسری چیز سکھا دیجیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ سے اس نے عرض کیا تو آپ نے سکھایا کہ جب تم نماز میں جاؤ، کھڑے ہو، تو تم یہ کلمات کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات کہتے رہنا، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، یہی کلمات، چھوٹے سے کلمات ہیں، اسے نماز میں کہتے رہنا۔ اور الحمدللہ وہ سمجھدار بندہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، نماز میں اپنے لیے کیا ہے؟ یعنی ہمارے اپنے لیے، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، ہم لوگ نماز میں اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں، اور یہاں ایک آدمی جسے قرآن نہیں معلوم ہے وہ یہ فکر کر رہے ہیں اللہ کی تعریف تو ٹھیک ہم کریں گے، ہم اپنے لیے کیا مانگیں گے اللہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سکھایا کہ اپنے لیے جملہ کہا کرو، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں رزق دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ دعا اپنے لیے پڑھنا، اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور اپنے لیے بھی دعا ہو گئی۔ اس دعا کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو نماز میں مانگنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو نیا مسلمان ہے وہ آدمی نماز کے جو تکبیرات ہیں وہ تو کہے گا ہی، عربی میں کہے گا، یہ کلمات بھی عربی ہی میں کہے گا، ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، اجازت اس کو بھی نہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی، وہ بھی عربی ہی زبان میں نماز پڑھے گا۔ البتہ یہ جو کلمات چھوٹے سے کلمات سکھا دیں گے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کا وہ ورد کرتا رہے گا قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور سجود کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ یہاں پر وہ مسلمان بھی غور سے سنیں جن کو نماز کے اذکار نہیں آتے ہیں، وہ نئے مسلمان نہیں ہیں، خاندانی اور پرانے مسلمان ہیں، لیکن ایسے بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں جن کو نماز کے اذکار معلوم نہیں، قرآن کی ایک سورت نہیں معلوم ہے، نماز کے اذکار دعائیں معلوم نہیں ہیں، ایسے مسلمان بڑی تعداد میں، ایسا نہیں کہ جو ہے کم تعداد میں، جن خاندان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، جن کا خاندان انگریزی تعلیم سے اٹیچ ہے، دینیات سے کوئی تعلق نہیں، کہنے کے لیے پروفیسر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، کلکٹر ہوں گے، ایس پی، ڈی ایس پی، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن ان فیملیوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ اس سے پوچھیں گے ذرا تحیات سنا دو، نہیں یاد ہوگا، آپ درود شریف سنا دو، نہیں یاد ہوگا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، تو وہ سارے لوگ
اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ مجبوری کی نماز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے اور یہی کہہ کر کے نماز پڑھے۔ اسلام نے ذمہ داری دی ہے نماز کو جیسے پڑھنا ہے اور جن چیزوں کو یاد کرنا ہے ان چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے اور اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے جیسا آپ نے حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں، یہ چند کلمات مجبوری کی حالت میں ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن کسی مسلمان کو جو خاندانی ہے، بڑے حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ پرانا مسلمان ہے، خاندانی ہے، اور اسے تحیات یاد نہ ہو، درود نہ یاد ہو، نماز کی دعائیں اور اذکار یاد نہ ہو، تو یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے عربی زبان میں ہمیں نماز پڑھنا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے۔ نماز میں ایک اذکار سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ ہے قرأت کا، قرآن کی قرأت کا۔ ہم اس کا التزام نہیں کرتے۔ الحمدللہ دعویٰ سینٹر میں تجوید کا کلاس ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نماز ایک بڑی عبادت ہے۔ آپ نماز میں جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو سناتے ہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز انتہائی سکون والی ہو اور اس میں جو اذکار پڑھتے ہیں، قرآن کی قرأت کرتے ہیں، اس میں مخارج، حروف کی ادائیگی کا صحیح التزام ہونا چاہیے، اور تجوید کے ساتھ ترتیل سے پڑھیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور تجوید و قرأت کے ساتھ جو قواعد آئے ہوئے ہیں، کہاں غنہ ہے، کہاں ادغام ہے، کہاں ٹھہراؤ ہے، کہاں جو ہے ملا کر پڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے، وقف کرنا ہے، یہ جو احکام ہے تجوید اور قرأت کے، تو ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ خود انسان تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ قرأت کی کیا تعلیم ہے، تو ماہر استاد سے، بہترین قاری سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور آج کا جو زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ، اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کالج جانا بھی پڑتا تھا اور انسان کو مسافت طے کرنی پڑتی تھی، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا اور راستے عبور کرنے پڑتے تھے، سفر کی تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی تھی۔ آج ایسی ایسی یونیورسٹیاں، ایسے ایسے کالج کھل گئے ہیں، ڈسٹینس کی تعلیم موجود ہے، آن لائن تعلیم موجود ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے اپنے چیمبر میں، اپنی آفس میں رہتے ہوئے اور اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے ڈسٹینس والی تعلیم، آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تعلیم ہر شعبے کی ہے، تجوید کی، تفسیر کی، پورے دینیات کی اور انگریزی تعلیم، ساری تعلیمیں آن لائن موجود ہیں۔ تو بہترین قاری سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے آپ دور والی تعلیم بھی لے سکتے ہیں، جو بہت دور کوئی قاری بیٹھا ہوا ہو، اور بہت سارے سبجیکٹس آن لائن موجود بھی ہیں۔ یعنی اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ دروس کو مرتب کر کے، آن لائن دروس کو باقاعدہ رکھ بھی دیا گیا ہے، ویب سائٹ پر آپ پائیں گے، یوٹیوب چینل پر باقاعدہ جو ہے تفصیل سے آپ جو ہے ترتیب وار پائیں گے، تو بڑی آسانی ہو گئی۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں التزام کرنا چاہیے، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم نماز میں قرآن کی بطور خاص قرأت کریں تو صحیح سے مخارج کی صحیح طور پر ادائیگی کے ساتھ قرآن کی ہم قرأت کریں گے۔ ہاں، اگر محنت کے باوجود اگر قرآن میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، سب کی زبان فریش نہیں ہوتی ہے، اور سارے لوگ اجمی خاص طور سے جو عرب کے نہیں ہیں، عجم کے ہیں، زبانیں اور لہجات مختلف ہوتے ہیں، تو سعودی عرب کی طرح جو ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، عربیوں کے لہجے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ان میں اگر کچھ محنت کے باوجود کچھ کمی رہ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی 830 نمبر کی حدیث، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کے درمیان اجمی لوگ بھی تھے اور بدوی بھی تھے، یعنی دیہاتی قسم کے لوگ، سب شہری نہیں تھے، بدوی بھی لوگ تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے سب کی تلاوتیں سنی، سب کے لہجے الگ الگ ہوں گے، اجمی بھی ہیں اور بدوی بھی ہیں، سب کی قرأت اور لہجے مختلف۔ آپ نے سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقرؤ فکل حسن، تم سب لوگ تلاوت کرو، سب ٹھیک ہے، چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اجمی لہجے میں عربی لہجے سے فرق ہو جائے، اجمی لہجہ ہو جائے، مختلف ہو جائے پڑھنے کا انداز، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے التزام تو بہرکیف کرنا ہے، یعنی ہم قرآن کی تلاوت کریں
تو وہ التزام کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کو ترتیل سے، قرآن کو تجوید اور قواعد و گرامر کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ تو 2-3 چیزیں اذکار سے متعلق تھیں۔ نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو کے اذکار میں نے بتایا تھا، تو وضو میں 2 ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جب آپ وضو کریں گے تو وضو سے پہلے بسم اللہ کہیں گے، ایک ذکر یہ ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ یہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا، ذکر کرنا۔ تو یہ ایک ذکر ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گیا اور وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا بسم اللہ اس نے نہیں کہا ہے، تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ مسنون ہے، واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وضو کر لیں تو ایک دوسرا ذکر ہے وضو کرنے کے بعد۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صحیح مسلم میں اتنا ہی آیا ہے، لیکن ترمذی کے اندر اضافہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ صحیح مسلم میں ایک ٹکڑا آیا ہے، دوسرا ٹکڑا یہاں آیا ہے، اور ترمذی میں دونوں ٹکڑا ایک ساتھ آیا ہے۔ تو یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ٹکڑا بھی پڑھتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ دونوں پڑھتا ہے تو بہتر ہے، اور اس دعا کی فضیلت بھی آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک ہی ٹکڑا آیا اور وہی فضیلت آئی ہے کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ تو وضو سے متعلق صرف 2 ذکر ہے، ایک تو وضو سے پہلے اور ایک وضو کے بعد۔ درمیان میں کوئی ذکر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ ہر ایک عضو کو دھلنے کے لیے الگ الگ ذکر کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بتانے کا مقصد آج جو درس ہے، ذکر کو سمجھیں کہاں کیا پڑھنا ہے، سنت میں کیا وارد ہے، سنت کو فالو کریں، سنت کو جانیں اور سنت کے حساب سے کریں۔ ہاں، اپنی طرف سے اگر آپ مطلب چاہتے ہیں خاموش نہیں رہنا، ذکر کر رہے ہیں یا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاتھ دھلنے کے لیے یہ ذکر ہے، چہرہ دھلنے کے لیے یہ ذکر ہے، سر کا مسح کرنے کے لیے یہ ذکر ہے، پیر دھلنے کے لیے یہ ذکر ہے، ایسا کچھ سنت میں وارد نہیں، یہ اپنی طرف سے ایجاد ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے۔ لیکن آپ خاموش نہیں رہنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو بغیر تخصیص کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، وضو کے دوران بھی کر سکتے ہیں، وضو کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن الگ الگ عضو دھلنے کی کوئی دعا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور وضو سے متعلق ایک دعا اور آتی ہے جو کفارہ مجلس کے تعلق سے دعا ہے، آپ کو یاد ہوگا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کون سی دعا ہے؟ کفارہ مجلس کی، لیکن وضو کے بعد کے طور پر بھی یہ دعا ثابت ہے۔ یہ دعا وضو کے بعد پہ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس دعا کو ذکر کیا ہے، 2333 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کا جو فائدہ بتایا ہے، اجر بتایا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کاغذ کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا ہے، اس ٹکڑے کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی اس کو پڑھ لیے کبھی اس کو پڑھ لیے، یا پہلی ہی دعا پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اذکار سے متعلق اور وضو سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں نماز کے اذکار سے متعلق، نماز کے ذکر میں داخل ہوتے ہیں۔ نماز میں ہم داخل ہوں گے، سب سے اہم ذکر وہاں اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ امام کو بلند آواز سے تمام تکبیروں کو کہنا ہے، وجہ یہ ہے کہ سامعین کو سن کر فالو کرنا ہے، امام کی پیروی کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے امام کو تمام تکبیرات، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک بلند آواز سے کہنا ہے، اور مقتدی کو تمام اذکار آہستہ اور خاموشی کے ساتھ کہنا ہے، اپنے جی میں کہنا ہے، خود سن لے، خود اسے پتہ چلے، اور ذکر کریں تو ذکر کے لیے بھی ضروری ہے کہ زبان حرکت میں ہو، دل میں نہیں پڑھنا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ذکر کا کیا تعلق ہے؟ ذکر کا تعلق یہ جو ہم نماز میں جتنے اذکار پڑھتے ہیں یہ ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی نہیں ہے کہ آپ دل میں پڑھتے رہیں۔ آپ جیسے بہت سارے صوفی لوگ ہیں، بیٹھے بیٹھے بہت سارا ذکر کر لیتے ہیں، ہم پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دل میں بھی ذکر آیا ہوا ہے، دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا جو ذکر ہے ذکر لسانی ہے، کیونکہ الفاظ کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور زبان کے ذریعے اس کا اظہار کریں گے تو جی میں پڑھیں گے، زبان سے اس کا پتہ چلے، زبان حرکت میں ہو۔
ہونٹ ہل رہے ہوں. تو نماز میں داخل ہوں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر، رفع دین کہہ کر، اور سینے پر ہاتھ باندھیں گے. اس کے بعد مقتدی جتنے بھی تکبیرات ہیں آہستہ کہے گا. مقتدی کو بھی تکبیر کہنا ہے. مقتدی کہاں کہاں کہے گا؟ تکبیر تحریمہ کے وقت کہے گا، اور پھر رکوع میں جائے گا تب کہے گا. رکوع سے اٹھے گا تو مقتدی کو نہیں کہنا ہے، یہ صرف امام کو کہنا ہے. البتہ جب قومے میں چلے جائیں تو ربنا ولک الحمد مقتدی کو کہنا ہے. پھر تکبیر جو کہنا ہے سجدہ میں جاتے ہوئے کہنا ہے. پھر سجدہ سے اٹھ کے جب بیٹھیں گے اس وقت تکبیر کہنا ہے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے تب تکبیر کہنا ہے. پھر جب کھڑے ہونے لگیں گے تب. یہ مقتدی کے لیے بتا رہا ہوں. مقتدی یہ ساری تکبیرات آہستہ سے کہہ کر کے نماز پڑھے گا. اب آتے ہیں قیام کی حالت میں ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس سے پہلے ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنا مسنون ہے، اور میں نے 2 قسم کے ثنا بتایا تھا، ایک اللہم باعث بینی، اور ایک جو دعا کرتے سبحانک اللہم و بحمدک. تو ان دونوں میں سے چاہیں جو پڑھ لیں دونوں ثابت ہے. کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں، دونوں میں سے کوئی پڑھ لیں. لیکن اللہم باعث بینی و بین خطایا یہ پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی دعا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو ثنا پڑھنا مسنون ہے، ثنا پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن ثنا پڑھ لینے کے بعد تعوذ اور بسملہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. یہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ کی قرأت کریں گے. سورہ فاتحہ کی قرأت جہری نماز میں امام کو بلند آواز سے کرنا ہے اور مقتدی کو آہستہ کہنا ہے. جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت نماز کے ارکان میں سے ہے. تو یہ تو جہری نماز ہے. جہری نماز کے علاوہ اگر سری نماز ہے تو امام سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے گا، مقتدی کو بھی آہستہ پڑھنا ہے. لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جہری نماز میں امام تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر قرآن کی دوسری سورت بھی پڑھے گا، مقتدی دوسری سورت نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور خاموشی سے امام کی قرأت سنے گا. لیکن اگر سری نماز ہو تو سری نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی پڑھنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آ جائے، دنیاوی خیالات آ جائے. امام کے پیچھے جب ہم سری نماز میں کھڑے ہیں تو سورت بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورت بھی پڑھنا ہے، 2 رکعتوں میں کم از کم، اور آخری کے 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہو. لیکن اگر موقع مل جا رہا ہے، اگر وقت ہے، امام طویل کر دیا قیام کو، تو آپ سورت بھی ملا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خاموش نہیں رہنا نماز میں پڑھتے رہنا ہے. جیسے سجدے میں گئے، سجدے میں امام کافی تاخیر کر دیا اور آپ نے سوچا میں نے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا ہے، اپنا کوٹا پورا کر لیا، اب ہم خاموش رہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام نے طویل کر دیا سجدہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھتے رہنا ہے. رکوع میں گئے، آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھ لی، امام طویل کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ پڑھتے رہنا ہے. آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے، امام نے جو ہے وقفہ طویل کر دیا ہے، آپ نے دعائیں پڑھ لی ہیں، تو تشہد میں آپ جو دعائیں، عربی مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. خاموش کسی مقام پہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے قیام کی حالت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے رفع یدین کرتے ہوئے، ہاتھ سینے پر باندھ لیں گے. پھر جو ہے ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ بسملہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور امام ہے تو کوئی سورت پڑھے گا اور مقتدی پیچھے خاموشی سے سنے گا. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے مقتدی کو رکوع میں جانا ہے اور امام بھی تکبیر کہنا ہے. جب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے اور رکوع میں جانا چاہیے. رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع کے اذکار کون کون سے ہیں؟ ایک ذکر تو ہمیں معلوم ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. کیوں آپ پوچھیں؟ اس لیے کہ آپ کی نماز جو ہے ایسا نہ ہو جلدی بازی والی نماز. اگر عادت بنا لیتے 1 مرتبہ پڑھنے کی، جب آپ رکوع میں گئے 1 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی اور کھڑے ہوں گے، آپ کا لگے گا وقفہ نہیں آپ نے کیا ہے، آپ نے صحیح سے رکوع نہیں کیا. رکوع میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ بھی پڑھیں. 3 سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر تعداد گننے کی اور طاق عدد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رکوع میں ایک دعا تو یہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ بھی بتایا تھا میں نے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح اور سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ جو ہے رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دعا سبح قدوس اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی
یہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ 3 اذکار۔ ان کے علاوہ اور بھی اذکار آئے ہوئے ہیں، یہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو اور بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے سنت۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سنت بتاتے ہیں، اگر سنت سے ثابت ہے ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، ہاں سنت سے ثابت آپ پڑھیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فکس کر لیا، نہیں ہمارے یہاں ہمارے مسلک میں یہی چلیں گے، چاہے سنت آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، سنت سے جو ثابت ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو رکوع اور سجدہ سے متعلق بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 479 نمبر کی 479، آپ فرماتے ہیں بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک رکوع کی بات ہے تو اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو، اور سجدے کی بات ہے اس میں دعا کرو، خوب دعا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کرنے میں اجتہاد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ دعا کرو سجدے میں۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا ممکن ہے تمہاری دعا قبول کر لی جائے، یعنی سجدے کے اندر جو دعا کی جاتی ہے تو یہ قبولیت کی حالت میں سے ہے، یعنی ممکن ہے دعا قبول کر لی جائے۔ تو رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے، رکوع میں تسبیح بیان کرنی ہے اور سجدے میں دعا کرنی ہے۔ تو تسبیح تو ہے ہی، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو تسبیح ہے۔ تسبیح کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ مسنون دعائیں۔ اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدے میں قرآن والی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں قرآن والی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر قرآنی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی دعا سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ قرأت نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت دعا کی نیت سے دعا پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، دعا کی نیت سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے۔ تو اگر ہم سجدے میں پڑھتے ہیں تو دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہیں گے، لہٰذا قرآن کی دعا بھی سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آپ نے رکوع کیا، اب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے تو رفع دین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے رفع دین کے لیے، اور اس کے بعد بھی پڑھیں گے ربنا ولک الحمد۔ یہ قوما کا ذکر ہے، قوما کا جو ہے ذکر ہے یہ۔ اور اگر چاہتے ہیں تو مکمل ذکر کریں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ یاد ہے سب کو؟ پیچھے تک یاد ہے؟ ربنا ولک الحمد نہیں، سب کو تو نہیں یاد ہوگا، میں تو کہہ سکتا ہوں دعوے سے سب کو نہیں یاد ہوگا۔ ربنا ولک الحمد سب کو یاد ہے، لیکن ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ یاد ہونا چاہیے سب کو۔ اس میں اللہ کی بڑائی مکمل طور پہ آ جاتی ہے، بہت بڑی حد تک آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ قوما میں ہم نے دعا کر لی، اب اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کے جو ہے 3 اذکار بتا رہا ہوں، جیسے رکوع کے لیے 3 اذکار بتایا، سجدے کے لیے سجدے کی ایک دعا سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد دوسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور تیسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ سب دعائیں یاد کر لیں، یہ کیا مفید دعائیں ہیں۔ تسبیح اور دعائیں نماز میں ہر شخص ویسے جو ہے محتاج ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، انسان ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور نماز سے بڑھ کر انسان کی کون حالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کچھ مانگنا ہو رب سے تو نماز میں مانگے، نماز میں رب سے مانگے، جو چیزیں مانگنے والی ہیں بہترین دعائیں، جیسے حسن المسلم دعا کی کتاب، اس دعا کی کتاب کو لیں، اس میں جو صحیح دعائیں ہیں، جو حاجت اور ضرورت سے متعلق دعائیں ان کو یاد کر لیں، اور نماز کے سجدے میں، تشہد میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو یہ سجدے سے متعلق 3 دعائیں۔ پھر سجدے تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، اس میں بھی ایک ذکر کریں گے، ایک دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ دعا بھی پڑھیں گے، بڑی اچھی دعا ہے۔ تو
کہنے کا مطلب یہ کہ اس دوران بھی جو ذکر سکھایا، جو دعا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو بہو ٹھیک ہمیں سنت کی اسی طرح سے پاسداری کرنی ہے، سنت پر عمل کرنا ہے. اور عبادت میں سنت نہیں دیکھیں گے تو سنت اور کس جگہ دیکھیں گے؟ رب کی بندگی کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اس جگہ پر سنت نہیں دیکھیں گے، اس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں دیکھیں گے، تو اور زندگی میں کون سا مرحلہ ہے جہاں اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو دیکھیں گے؟ یہ تو سب سے بڑا مقام ہے کہ ہم اس جگہ قرآن اور حدیث کو دیکھیں، قرآن و حدیث میں کیا آیا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. امام بلند آواز سے کہے گا، مقتدی کو آہستہ تکبیر کہنا. یہ سب اذکار ہیں. اور پھر جب دوسرا سجدہ کر لیں گے تو بیٹھیں گے اطمینان سے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گے تکبیر کہتے ہوئے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گے. پھر اس طرح سے دوسری رکعت پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی. اب اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے. تشہد کا ذکر کون کون سا ہے؟ تشہد کا ذکر ایک ہے، وہ التحیات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پہلے تشہد میں پڑھنا ہے. یہاں پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا بھی واجب ہے. تو بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ واجب نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، حرج کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر امام پہلے تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور طویل کر دیا وقفہ، ہم نے تشہد پڑھ لیا ہے، اب ہم سب سے بہتر چیز کون سی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ درود ہے. سب سے بہتر چیز اگر پڑھنے والی کوئی ہے تو درود ہے، درود پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پہلے تشہد میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، واجب نہیں. تو تشہد میں کم از کم صرف جو ہے التحیات پڑھنا ہے، اور التحیات پڑھ لیتے ہیں آپ کا کام تمام ہو جاتا ہے. تو یہ تو دو رکعت پہ ہم جب بیٹھیں گے پہلے تشہد میں تو یہ پڑھیں گے. جب دوسرا تشہد آئے گا، رکعت کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، رکعت میں سیم وہی کنڈیشن، وہی اذکار دہرانے ہیں. اور پہلے تشہد میں بیٹھے، اب دوسرا تشہد آ رہا ہے، یا نماز کا آخری تشہد آ رہا ہے، یا آپ دو رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، وہ آخری تشہد ہے، تو اس میں کون کون سی چیزیں پڑھیں گے؟ تو اس میں ایک تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات، تشہد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پڑھنا ہے. درود پڑھنا ہے. اب یہ ضروری چیزوں میں سے ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ساری چیزیں منقول ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے کئی دعائیں آپ پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے. ہم میں سے بعض لوگ یا کچھ لوگ یا زیادہ لوگ سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کرتے تھے وہ دعا ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں مانگتے. اپنی طرف سے ربنا آتنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں. پہلے بندے وہ تو پڑھ لو جو رسول نے سکھایا ہے. رسول نے جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اتنی اچھی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکھائی ہیں، تو ہم وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں یہ پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں نا، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو کچھ پڑھا ہے پہلے وہ تو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے وقت مل رہا ہے تو ہم دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ اس طرح سے دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ اصل میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مختلف حدیثوں میں مختلف ٹکڑے آئے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. یہ دعا اس طرح سے وارد ہوئی ہے، تو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ جو ہے کئی ہیں، لیکن 4 چیزوں سے پناہ آئی ہوئی ہے. تو جو حدیث میں جس طرح کی جو دعا آپ نے یاد کی ہے اس کے پڑھنے میں اگر اس سے اختلاف ہو رہا ہے، دوسری دعا ہے لیکن 4 چیزیں اس میں ہیں، یا اور بھی کلمات زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدیث والی دعا ہونی چاہیے، یہ دعا پڑھ لیں. اب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں اس طرح کا اشارہ دیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی تشہد پڑھے تو اپنے لیے جو چاہے دعا مانگے، اپنے لیے جو چاہے تو دعا مانگے. یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہم چاہیں تو جو کچھ دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے پڑھ لیا، تحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، پھر کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں. اب اس کے علاوہ ایکسٹرا دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے ایکسٹرا دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعا ہونی چاہیے.
مسنون دعائیں جو عربی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں ہونی چاہیے، اپنی زبان میں نہیں کریں گے۔ اپنی زبان میں اگر دعا کرنا چاہتے ہیں نماز میں تو نفل نماز میں کر سکتے ہیں، سجدے میں یا سلام پھیرنے سے پہلے، اور فرض نماز میں اپنی زبان میں دعا نہیں کرنا ہے۔ تشہد میں یہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز کا آخری رکن آتا ہے، وہ ہے سلام پھیرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے، دونوں کو کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلام پھیرنے سے متعلق آپ کو بتاؤں، سلام پھیرنے کے صیغے کون سے صیغے ہیں، کون سا ذکر آیا حدیث میں؟ حدیث میں ایک تو آیا السلام علیکم السلام علیکم، یہ بھی آیا ہے۔ اگر آپ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یہ بھی درست اور جائز ہے، یہ بھی آیا ہے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، آپ نے منع فرما دیا، تو رفع الیدین کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو صحیح بات ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کون سی حرکت کر رہے ہو، نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہو، جیسے لگتا ہے شریر گھوڑے کی طرح جو ہے ہاتھ اٹھا رہے ہو، شریر گھوڑے کی دمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، نماز میں سکون پرسکون بن جاؤ، اسکنو فی الصلاۃ، نماز میں سکون حاصل کرو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو اس کا ہاتھ اٹھانے کا تعلق رکوع میں جانے یا رکوع سے اٹھنے یا تکبیر تحریمہ، اس سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ سلام سے اس کا تعلق ہے، آخری تشہد اور سلام سے اس کا تعلق ہے، جس کا ذکر جو ہے سنن نسائی کی حدیث ہے، جس میں صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے، یہی حدیث جابر بن سمرہ ہی بیان کرتے ہیں، یہ حدیث جابر بن سمرہ ہی سنن نسائی میں بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے تھے ہم لوگ تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم۔ تو وہاں کون سے کلمات ہیں سلام پھیرتے وقت؟ السلام علیکم السلام علیکم۔ تو صحیح مسلم کی وضاحت یہ سنن نسائی کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا وہ کون سا ہاتھ ہے؟ سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا، جیسے صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے۔ نبی نے فرمایا تمہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم کہو السلام علیکم السلام علیکم۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی سلام پھیرتے وقت السلام علیکم بھی اتنے بھی کلمات کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری حدیث آتی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا پڑھیں گے، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ یہ دائیں طرف مکمل اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی صحیح حدیث، اس پر بھی اگر چاہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن غالب احوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر عمل ہے، تواتر کے ساتھ عمل ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف ان سنتوں پہ عمل کر لیتا ہے تو ہم اس پر حیران نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سنت ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے یا کبھی اس سنت کی تطبیق دینا چاہتا ہے کوئی امام صاحب یا آپ میں سے کوئی، تو حرج کی بات نہیں، لیکن غالب احوال میں ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی طرح سے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اب جو ہم نے سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر ذکر ہے، نماز سے متعلق پھر ذکر ہے۔ ہمارے یہاں سلام پھیرنے کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ مقتدی تو مقتدی، امام صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بھی کچھ پڑھا جاتا ہے۔ امام صاحب بھی سلام پھیرتے ہیں اور جھٹ سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بسم اللہ شروع کر دیتے ہیں، اور مقتدی بھی دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ مقتدی سمجھتے ہیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد اب جو ہے کام رہ گیا امام کے ساتھ، وہ دعا مانگنا، اور وہ امام کے ساتھ مانگنا، سنگل نہیں۔ اگر دعا میں شریک نہیں ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے دین سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہاں تو جیسے آپ عمل دیکھتے ہوں گے اور مسجدوں میں کیلنڈر دیکھتے ہوں گے، سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آیا ہوا، اللہ اکبر نہیں لکھا رہتا ہے۔ اپنے یہاں اللہ اکبر بھی بولتے ہیں، تو اللہ اکبر بھی حدیث سے ثابت ہے، بولنا چاہیے۔ ابن عباس غالباً بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ختم ہونے کو تکبیر سے پہچانتے تھے۔ تو تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب نماز ختم کریں تو اللہ اکبر کہیں، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار، اور پھر اللہم انت السلام ان کا السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام۔ اتنا امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے، اور امام اس کے بعد یو ٹرن مارے گا،
چاہے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، پھر مقتدی کی طرف گھومے گا۔ ہمارے یہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی بہت سارے لوگ نہ وہ سمجھتے ہیں اس سنت کو، اس پر عمل بھی نہیں کرتے، مقتدی کی طرف گھومتے بھی نہیں، اس پر بھی عمل نہیں۔ تو امام کو بھی کہنے کا مطلب امام پیشوا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ خود ان کو پتہ نہیں ہے، نماز پڑھانے کا طریقہ خود ان کو پتہ نہیں، رسول کی سنت خود ان کو پتہ نہیں، اور وہ ہمارے امام بنے ہوئے۔ یا یہ کہہ لیں کہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ سنت میں کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے بس وہی چلاتے رہو، سنت میں کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ دین سے دوری ہے، ہمارے یہاں تقلید کیا جاتا ہے۔ تقلید کا مطلب دوسرے کو دیکھ کی نقالی کرنا ہے۔ وضو کریں گے تو کیسے، کتاب میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے ابو محترم نے کیا بتایا، ہمارے مفتی مولانا صاحب نے، مکتب کے امام صاحب نے ہمیں کیا بتایا ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کرتے چلے، بچوں کی حد تک تو چلے گا، بچے تو جو بھر کے اب جیسے بتایا جائے گا نقل کریں گے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، باشعور ہیں، اگر آپ کو کہے کوا کان لے گیا تو آپ تو کوا کے پیچھے نہیں دوڑیں گے نا، کیا کریں گے آپ، کان دیکھیں گے۔ تو اسی طرح سے چھوٹے بچے تو دوڑے گا کوا کی طرف۔ جیسے ایک میں نے پڑھا تھا ایک واقعہ کہ ایک آدمی، بچے اسے بڑے پریشان کرتے تھے، تو بچے شور مچانے لگے، کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ، بہت ہنگامہ کر رہے تھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو مدینے میں ہے تو عمر جو ہے کھجور بانٹ رہے ہیں، دوڑو۔ بچے جو ہے، اب یقین بچے ہیں، جب بتایا ہے تو عمر کھجور بانٹ رہے ہیں، بچے جو ہے دوڑنے لگے مدینے کی طرف، چلو کھجور لیتے ہیں۔ حالانکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس بندے نے یہ بات کہی تھی۔ تو بچے ہیں، جیسے کہیں گے ویسے کریں گے، لیکن بڑے تو ایسے نہیں کریں گے، وہ تو پہلے تحقیق کریں گے نا، واقعی کھجور بٹنے والی کوئی چیز ہے، کوئی پوسٹر نکلا ہے، کوئی اعلان ہوا، اس طرح کی کوئی اطلاع ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق کریں گے۔ تو بڑے اور چھوٹے میں فرق ہے، اگر آپ سے کوئی کچھ بیان کرے تو اس کی تحقیق ضروری ہے، وہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو سلام پھرنے کے اذکار ہیں، سلام پھرنے کے بعد کچھ اذکار پڑھنے ہیں، یہ جو بتایا اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا پڑھنے کے بعد امام جو ہے مقتدی کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کتنے اذکار ہیں وہ بھی مقتدی کو بھی پڑھنا ہے اور امام کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہمارے یہاں امام صاحب کو بھی پتہ نہیں، تو اس پہ افسوس ہم کو ہو رہا ہے۔ مقتدی کو نہیں پتہ ہے، چلو مقتدی میں عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، کم بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ بھی، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے امام بنے ہوئے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہونا چاہیے نا۔ تو پھر اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر امام نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ امام بنے ہوئے تو پڑھے لکھے جیسا ہونا چاہیے، ان کو نماز کی ہیئت معلوم ہونی چاہیے، نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، نماز میں جو اذکار آئے ہوئے ہیں ان اذکار کو یاد ہونا چاہیے اور اس طرح سے نماز کو برتنا چاہیے۔ اچھا، اتنا پڑھ لینے کے بعد پھر اب کیا پڑھیں گے؟ اور اس طرح سے بہت سارے اذکار آئے ہوئے ہیں، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو جو ترتیب بتا رہا ہوں کوئی ضروری نہیں اس ترتیب ہی سے پڑھیں، یہ سب ذکر آئے ہوئے ہیں، آپ ان ترتیب سے یا بغیر ترتیب کے یہ جو اذکار آئے ہوئے ہیں ان اذکار کو ہمیں نماز میں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، یہ ذکر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ دعا۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، آیت الکرسی بھی ثابت ہے۔ اور پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے، پانچوں نماز کے بعد۔ یہ سب تمام نمازوں کی بات، سارے نمازوں میں پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور یہ جو 3 صورتیں ہیں ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سورہ اخلاص نہیں پڑھنا چاہیے فرض نماز کے بعد، جبکہ سورہ اخلاص بھی ثابت ہے، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ، سورہ فلق ایک مرتبہ اور سورہ ناس ایک مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح کی کئی کیفیت آئی ہے، تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی کئی کیفیت ہے۔ ایک آئی کیفیت 33 اور 34 مرتبہ میں کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ابھی جو کلمات پڑھے نا وہی کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورا کرنے کے لیے یہ پڑھیں گے۔ 33 99 ہو گیا، 100 پورا کرنے کے لیے یہ ایک تو تسبیح یہ ہے، اور دوسری تسبیح یہ ہے 33 اور 34، سونے کے وقت بھی یہی ذکر آیا ہے۔ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر۔ اپنے یہاں جو ہے بوڑھے پرانے لوگ ہیں یہ 34 والا چلا رہے ہیں بہت پرانے زمانے سے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر 100 پرانے کے لیے وہ لا الہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، 10 مرتبہ بھی آیا ہے،
اگر کوئی آدمی چاہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف جو ہے یہ اذکار ہیں، کبھی سہولت ہے یا وقت کم ہے، جلدی میں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا کبھی آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام یاد آ گیا، بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتے ہیں تو چلتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ نماز کے اذکار ہیں، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے شیطان سے، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، ملائکہ کے ذریعے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور نماز کے اذکار میں سے نماز میں یہ چیز شامل ہے۔ جو چیز ریلیٹ کر رہی ہے نماز سے، ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ نماز سے متعلق ہے، تو جب آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو چیزیں آئی ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، وہ نماز سے ریلیٹ کر رہی ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، بیٹھے پڑھیں، اور اگر جلد بازی ہے تو آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے مغرب اور فجر کی نماز ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کا یہ جو کلمہ بتایا آپ کو وہی پڑھنا ہے، لیکن اس میں یحیی و یمیت لگانا ہے 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یحیی و یمیت، یہ فرق دھیان میں رکھیں۔ عرفہ میں دعا کرتے ہیں اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے، عرفہ میں یا پانچوں نماز کے وقت جو دعا کرتے ہیں یا 100 مکمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے۔ لیکن 10 مرتبہ فجر کے بعد، 10 مرتبہ مغرب کے بعد جب پڑھیں گے اس میں یحیی و یمیت اضافے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور فجر کے بعد ایک دعا اور ثابت بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا جو فجر کی نماز کے بعد ہے۔ اور ایک دعا اور ہے جو کوئی ضروری نہیں فجر کے بعد، عام طور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے وزنی کلمات ہیں، اور فجر کے بعد اسپیشلی اس کو کثرت سے، ایک مرتبہ نہیں، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر وقت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی کام نہیں ہے، اس ذکر کو یا کام کرتے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ بڑے وزنی کلمات ہیں، تو یہ جو ہے نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کثرت سے اس کا التزام ہونا چاہیے۔ تو یہ چند جو ہے نماز کے بعد کے اذکار آپ کے سامنے بیان کی، ان کے علاوہ اور بھی اذکار ملتے ہیں، مختصر بتائے، کم سے کم اتنی کی بھی ہمیں پابندی ہونی چاہیے، اور آج سے یہ کانسیپٹ اور تصور رکھیں کہ یہ نماز سے متعلق ہے، اس لیے جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ان سے آپ کو فوائد بھی ملیں گے، اور فوائد اپنی جگہ، سنت پر عمل ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سنت پر عمل ہوگا، اور یہ صرف امام ہی کے لیے نہیں بلکہ مقتدی کے لیے بھی ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق جو اذکار تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ سنت کے مطابق ہمیں عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم سنت نہیں سمجھتے تھے اور انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور وہ سارے مسلمان جو مسلمان ہیں اور دین اسلام کے برخلاف کام کرتے ہیں، چاہے عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ دے، دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو توحید پر زندگی بھر، عمر بھر سلامت رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔